بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہو، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور جن جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، فون یا SMS یا کاغذ کے ذریعے جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ آج مجھے جس ٹاپک پر آپ حضرات کے سامنے خطاب کرنا ہے، سب سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتا ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب شرک کی بھی قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک اکبر اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور دوسرا ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک ہے، وہ بھی شرک ہے، وہ بھی گناہ، لیکن یہ چھوٹا والا گناہ ہے، شرک اصغر ہے۔ اور یہی شرک اصغر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کام کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کام کو لوگوں کے دکھانے کے لیے کام کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ اسے کہا جاتا ہے ریاکاری کرنا، تصنع، بناوٹ کرنا، دل میں کچھ اور ہو، زبان پر کچھ ہو۔ جس کام کے لیے اللہ رسول نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کام ہم کریں تو صحیح، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آج ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں ہر انسان کو ایک ہی بات کی پرواہ ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ آپ ہر معاملے میں دیکھ لیجئے، انسان یہاں تک کہ نماز جو افضل العبادت ہے، نماز افضل العبادت ہے، اس کے باوجود بھی بندہ جب نماز پڑھنے آتا بھی ہے تو یہ سوچ کر آتا ہے کہ میں نماز پڑھوں تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ شادی بیاہ کی محفلوں میں آپ دیکھ لیجئے، اتنے خرافات، اتنی پریشانیاں ہیں کہ شادی کا خرچہ نہیں، سارے لہو و لعب کے کام اگر ہم کر نہیں سکتے تو ہم دوسروں سے بیاج کے طور پر پیسہ لیتے ہیں۔ ڈی جے رکھنے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہلدی میں جو خرافات ہوتے ہیں ان سارے خرافات کے ہمارے پاس پیسے نہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے۔
سود سے پیسہ لیں گے، بیاج سے پیسہ لیں گے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی جب آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تو کیوں خرچ کرتے ہو؟ مولانا میں خرچ نہیں کروں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور اس سے آگے بڑھے، انتقال ہو جانے کے بعد زیارت و 40واں جب ہوتا ہے، اس میں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ اگر استطاعت ہو تو کچھ غریبوں کو بلا کر ان کو کھانا کھلاؤ، تاکہ جس کے ایصال ثواب تم کھلاؤ گے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے گا۔ لیکن وہاں بھی ہم غریبوں کو چھوڑ کر امیروں کو دعوت دیتے ہیں، زیارت میں، 40ویں میں، برسی کی فاتحہ میں، مہینے کی فاتحہ میں، جہاں ہم امیروں کو دعوت دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ فلاں حاجی صاحب کو میں اپنے گھر پہ نہیں بلاؤں گا تو وہ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں ایک ہی بھوت سوار ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں، وہ کام نہیں کروں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کرو، لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے جان لینا۔ جب تک آپ ان کے سامنے ہیں تو وہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے، اور جب آپ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں گے تو کہیں گے یہ تو تھا ہی ایسا۔ جب تک سامنے رہو گے تب تک ہر انسان تعریف کرے گا، چاہنے والا بھی تعریف کرے گا، نفرت کرنے والا بھی تعریف کرے گا۔ ہر انسان یہ کہے گا ہاں یہ بہت اچھا ہے، لیکن جیسے ہی نگاہ سے ہٹے تھا ہی ایسا، ہے ہی ایسا، اس سے تو میں بات کرنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ یہ تو ہوا جب تک آپ زندہ ہیں تب تک لوگوں کا رویہ ہے، یہ سامنے تعریف، پیٹھ کے پیچھے برائی۔ لیکن اگر یہی انسان پھر بھی یہ سوچتا ہے لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، سنو، اس دنیا سے جب انتقال کر کے چلے جاؤ گے تو لوگ کچھ نہیں کہیں گے، صرف انا للہ پڑھیں گے، صرف انا للہ پڑھیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ ہمیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، ہمیں تو جو کچھ کام کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا ہے۔ ہم اسی لیے بھیجے گئے ہیں۔ سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب فرماتا ہے ہم نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے اندر ریاکاری، تصنع، بناوٹ کتنی آ گئی ہے۔ میں تو ریاکاری کو اداکاری کے نام سے جانتا ہوں۔ جتنے لوگ ریاکاری کرتے ہیں وہ اداکاری کرتے ہیں، اداکار بن رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اداکاری مت کیجئے، وفاداری کیجئے۔ اداکاری کو چھوڑ کر وفادار بن جائیے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ آؤ قرآن سنو، اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ فرماتا ہے لوگو اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے جگہ جگہ ہمیں حکم دیا ہے کہ بندو اللہ سے ڈرو، ڈرو مالک سے، ڈرو اس خالق سے جو اللہ عذاب بھی دے سکتا ہے، وہی اللہ ہے جو بخشش بھی کر سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی نہ ہمارے مصیبت میں کام آ سکتا ہے، نہ ہمارے لیے نفع میں کام آ سکتا ہے۔ ہاں اگر ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ خالق ہماری مدد کر سکتا ہے جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے ہمیں حکم یہی دیا واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ لیکن ہم ہیں، ہمیں اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھا تو رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ساری چیزیں استعمال کرتے تو ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم ذرہ برابر اللہ سے ڈرتے نہیں۔ ساری چیزیں اللہ کی، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نہ ہمیں سرکار کی کوئی شرم آ رہی ہے، نہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھ کہ اللہ نے ہمیں بار بار حکم دیا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرتے رہو۔ مالک اب تیرے سے ڈریں گے تو ملے گا کیا؟ رب ارشاد فرماتا اگر تم مجھ سے ڈرتے رہو گے تو دنیا کے لوگوں کے سامنے میں تمہیں ذلیل نہیں ہونے دوں گا، دنیا کے لوگوں کے سامنے کبھی تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ اور اگر تم نے میرا ڈر چھوڑ کر مجھ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو پھر مکھی اور مچھر سے بھی ڈراؤں گا۔ اگر میرا ڈر دل سے نکال دیا تو پھر مکھی اور مچھر سے بھی ڈرنا پڑے گا۔ جگہ جگہ اللہ نے ہمیں حکم دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس آیت میں بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب جان رہا ہے، جو کچھ کر رہے ہو۔ میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں اور میرے دل کے اندر یہ بات ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں،
ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تو میرے دل کی نیت کو جان رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، احادیث کی کتاب اٹھائیں، پہلی حدیث ملے گی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا سارا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ اللہ سب جان رہا ہے میں نماز کس نیت سے پڑھا رہا ہوں، آپ کس نیت سے نماز پڑھ رہے ہیں، کس ارادے سے آپ کے دل میں کون سی عبادت کا جذبہ آ رہا ہے، اللہ سب کچھ جان رہا ہے۔ جب اللہ سب کچھ جان رہا ہے تو پھر ہمیں لوگوں کے دکھانے کے لیے کام کرنا چاہیے یا پھر فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے؟ اس چیزوں کے بارے میں سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سن لیجیے۔ ہمارے اندر جو ریاکاری آئی ہے، ہم جو ریاکاری اور تصنع اور بناوٹ کے ذریعے آگے جو آئے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، ریاکاری بھی کر رہے ہیں۔ افضل العبادت نماز، لیکن اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ جو بندہ لوگوں کے دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اسی بندے کو اس کی نماز اس کے منہ پہ مارے گا۔ اس کی نماز اللہ اس کے منہ پہ مارے گا، اور منہ پہ مارنے کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا کہ فلاں دن تو نے نماز میرے لیے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی، جا اس کا ثواب بھی لوگوں سے ہی لے لے۔ افضل العبادت ہے نماز، جو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، سارے فرائض میں سے اہم فرض ہے، پڑھنا ہی ہے نماز کو، لیکن پھر بھی اللہ وہ نماز بندے کے منہ پہ مارے گا، اور رب ارشاد فرمائے گا کہ بندے یہ نماز تو نے میرے لیے نہیں مخلوق کے لیے پڑھی، دکھاوے کے لیے پڑھی ہے، جا اس کا ثواب بھی انہی لوگوں سے جا کر لے لے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری عبادت بھی ہو رہی ہے، ذرہ برابر ریاکاری آ رہی ہے، ساری عبادت ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ کل تک وہ لوگ تھے جن کے دل کا جذبہ یہ تھا کہ میں کوئی بھی کام کروں تو فقط وہ کروں جس سے اللہ اور اس کا حبیب راضی ہو، دنیا میں کوئی انسان راضی ہو ناراض ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کام وہ کروں جس سے اللہ اور اس کا حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے یہ؟ یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، سرکار کی زوجہ مبارکہ ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک خادمہ کو حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں دیا۔ حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا، اے ام المومنین، یہ خادمہ میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اس کو آپ اپنے پاس رکھیے، یہ آپ کے گھر کا سارا کام کرے گی۔ خادمہ بھیج رہا ہوں، اس کو رکھیے اپنے پاس، یہ گھر کا سارا کام کرے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب وہ خادمہ کہتی ہے کہ میں ام المومنین کے گھر پہ گئی تو صحیح، لیکن یہاں تو انداز ہی نرالا تھا۔ ان کے گھر پہ گئی تو صحیح، نبی کا گھر تھا۔ وہ کہتی ہے خادمہ کہ میں جب حضرت عائشہ کے گھر پر گئی تو انداز ہی نرالا تھا۔ کیسا انداز تھا؟ میں چاہتی کوئی کام میں کروں اس سے پہلے حضرت عائشہ کام کر دیتی تھی۔ آئی ہے خادمہ بن کر، وہ عورت آئی ہے خادمہ بن کر، لیکن وہ خادمہ کہتی ہے کہ میں کوئی کام کرنے جاؤں اس سے پہلے حضرت عائشہ میرا بھی کام کر دیتی۔ یہاں تک کہ وہ خادمہ کہتی جب کپڑا دھونے کی بات آتی تو جیسے ہی میں کپڑا دھونے کے لیے جاتی ام المومنین آتی اور میرے کپڑے بھی دھو دیتی تھی۔ اتنی بڑی شان، گھر کے سارے کام بھی خود کر دیتی، میرے کپڑے بھی خود دھو دیتی۔ آئی تھی میں خادمہ بن کر، لیکن گھر کے سارے کام حضرت عائشہ کرتی۔ لیکن وہ خادمہ کہتی کہ جب بھی دروازے پر دستک ہوتی، کوئی سائل بھیک مانگنے والا بھیک مانگنے کے لیے آتا تو ام المومنین مجھے جو کچھ پیسہ یا کچھ کھانا دیتی، وہ مجھ سے کہتی کہ دیکھو دروازے پر سائل آیا ہے اسے کھانا دے دو، دروازے پر سائل آیا ہے اس کی مدد کر دو، دروازے پر سائل آیا ہے اس کو پیسہ دے دو۔ وہ خادمہ جاتی سائل کو دے دیتی۔ ایک مرتبہ خادمہ نے آ کر ام المومنین سے عرض کیا، امی جان آخر بات کیا ہے کہ گھر کے سارے کام تو آپ کر لیتی، مجھے کرنے تک نہیں دیتی، جبکہ خادمہ بن کر میں آئی ہوں، گھر کے سارے کام آپ ہی کر لیتی ہے، لیکن جب دروازے پر کوئی سائل آتا ہے تو آپ نہیں جاتی، مجھے بھیجتی ہو۔ دروازے پر کوئی سائل آتا ہے آپ نہیں جاتی ہو، جبکہ سارے کام خود کرتی ہو، تو یہ دروازے پر سائل کو بھیک دینے والی بات آپ کیوں نہیں جاتی، مجھے کیوں بھیجتی ہو؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا، اے خادمہ دروازے پر سائل بھیک مانگنے آتا ہے، میں نہیں جاتی ہوں، تجھے بھیجتی ہوں، اس لیے کہ جب تو دروازے پر سائل کو جا کر بھیک دے گی وہ بدلے میں تجھے دعا دے گا۔
دروازے پر سائل جو کھڑا ہے اسے جا کر تو بھیک دے گی تو وہ تجھے دعا دے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ کے راہ پر جو خیرات کروں، مجھے مخلوق کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے مخلوق کی دعا بھی نہیں چاہیے، میں تجھے اس لیے بھیجتی ہوں کہ مجھے جو کچھ چاہیے میرے خدا سے چاہیے، لوگوں سے دعا بھی نہیں چاہیے، مجھے سائل کی مجھے دعا بھی نہیں چاہیے، اتنی ریاکاری بھی مجھے نہیں چاہیے، بس میں جو کام کرتی ہوں فقط اس لیے کرتی ہوں کہ مجھ سے میرا اللہ اور میرا رسول راضی ہو جائے، دنیا مجھے دعا دے یا بد دعا دے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں تو چاہتی ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ لوگ تھے جو خیرات بھی کرتے تھے، غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے، تو اس شان کے ساتھ کرتے تھے کہ اگلے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ میری مدد کس نے کی۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی رقم لے کر ہم غریب کی مدد کرتے ہیں، 10 فوٹو کھینچ کر انسٹاگرام پر ڈالتے ہیں کہ فلاں کمیٹی والے نے فلاں انسان کی مدد کی تھی۔ یہ جو ریاکاری تصنع بناوٹ ہمارے اندر ہے، تھوڑی سی مدد کر کر لوگوں کے سامنے اس کا اشتہار کرنا، اس کی پبلکسٹی کرنا، یاد رکھو اگر تم نے پبلکسٹی کے لیے کام کیا ہے تو یہ عمل بھی تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ جبکہ خیرات کرنے کے لیے آقا کریم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا، اے بندو جب تم کسی کی مدد کرو تو اگر سیدھے ہاتھ سے مدد کرو تو الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے مدد کرو الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے۔ یہاں تو ہمارا معاملہ یہ کہ ساری چیزیں نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پر ڈال، یہ آج ہمارا المیہ ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ ساری چیزیں جان رہا ہے۔ جب اللہ ساری چیزیں جان رہا ہے تو آج ہی عہد کر لیں کہ ریاکاری سے بچ جائیں، ریاکاری سے دور ہو جائیں، ریاکاری کو چھوڑ دیں۔ عمل تو کرنا ہی ہے، عمل کرنا ہی ہے، عبادت کرنی ہی ہے۔ جب عمل اور عبادت کرنا ہی ہے تو پھر خالص اللہ کے لیے کیا جائے، فقط اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کیا جائے۔ اور جب بندہ فقط اللہ کی رضا کے لیے، آج جو ہم سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر کوئی انسان نہ بھی ہو تو بھی اللہ جان رہا ہے۔ آپ 7 سمندر کے نیچے چلے جائیں، آسمانوں میں چلے جائیں، پہاڑ کے اندر چھپ جائیں، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، جب اللہ ساری چیزیں جان رہا ہے، یہاں تک کہ میں نے کتاب میں پڑھا بنی اسرائیل میں، غور سے سننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک انسان تھا، بہت گناہ پر گناہ، فسق و فجور میں اتنا آگے تھا، ہر گناہ کا کام وہ کرتا تھا، دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو وہ انسان نہ کرتا ہو، ہمیشہ گناہوں والی زندگی گزارتا تھا۔ جب بہت زیادہ وہ گناہ کرنے لگا تو بستی کے لوگوں نے، علاقے کے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی مالک اس انسان سے ہم کو پناہ دے دے۔ یاد رکھنا، مخلوق خالق کی بارگاہ میں اگر ہماری شکایت کرے تو عرش کا مالک ناراض ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی کام ایسا مت کرنا کہ مخلوق کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کریں۔ کبھی اپنے ماں باپ کو اتنا مت ستانا کہ کہیں ماں باپ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت نہ کر دیں۔ بھائی بہن کو اتنا مت ستانا کہ کہیں بھائی بہن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت نہ کر دے۔ بچنا اس بارے میں، یاد رکھنا کہ جب مخلوق اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے شکایت کرتی ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچو۔ جب مظلوم ایک مرتبہ آہ نکالتا ہے اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ مخلوق اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے، اس سے بچ جانا۔ اتنا کسی پر ظلم و زیادتی مت کرنا کہ لوگ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں مت دعا کر دے۔ ہمیشہ سوچتے رہنا، وہ انسان اتنا فسق و فجور میں مبتلا تھا، ایسے سنگین خطرناک گناہ کرتا تھا کہ بستی کے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک ہمیں اس سے پناہ دے دے، اس آدمی سے ہم کو بچا لے، ہمیں ڈر اس چیز کا لگ رہا ہے کہ کہیں اس کے گناہوں کے سبب ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ اتنا بڑا گنہگار ہے، اتنا بڑا پاپی ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس کے سبب ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹائم کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، موسیٰ فلاں علاقے میں ایک بندہ ہے جو کئی سال سے میری نافرمانی کرتا ہے، جاؤ اور اس کو اس شہر سے نکال دو، جاؤ نکال دو اس شہر سے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اس انسان کے پاس پہنچے، اس کا ہاتھ پکڑا اور شہر سے نکال دیا۔
اب وہ انسان چلتے 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 دوسرے شہر کی بستی میں پہنچا. ابھی وہاں جیسے ہی وہ گناہ کرنا شروع کیا تھا اس نے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائے، موسیٰ جاؤ فلاں بستی میں، فلاں علاقے میں جاؤ، وہ بندہ وہاں رکا ہوا ہے، اس کو وہاں سے بھی نکال دو. جاؤ وہاں اور اس کو وہاں سے بھی نکال دو. موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اس بستی سے بھی نکال دیا. اب وہ انسان ایسے پہاڑ پر پہنچا جہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں، انسان بھی موجود نہیں، چرند و پرند بھی موجود نہیں، کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں، پانی بھی موجود نہیں، کوئی پتا بھی موجود نہیں، کچھ نہیں. پہاڑ کی طرف ایک غار تھی، اس غار کی طرف جا کر بیٹھ جاتا ہے. نہ انسان دیکھ رہا ہے، نہ جانور ہے، کچھ نہیں ہے، فقط اکیلا پہاڑ کے غار کے پاس وہ آدمی اکیلا بیٹھا ہے. جب کھانے کی کوئی چیز نہ ملی، برداشت کرتے 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 ایک وقت وہ آیا کہ اب اسے پتہ چلا کہ اب میری روح نکل جائے گی، اب مر جاؤں گا. اتنے دنوں سے کھایا اور پانی کچھ نہیں ملا ہے، اب میں مر جاؤں گا. بالکل آخری وقت آیا اس کا، تو اسی بندے نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک تو نے مجھے بیوی بچوں سے تو دور کر دیا، ماں باپ سے تو دور کر دیا، بھائی بہن سے تو دور کر دیا، شہر کے لوگوں سے تو دور کر دیا، اور بستی کے لوگوں سے تو دور کر دیا. مالک تو نے مجھے سب سے دور کر دیا ہے، اپنے فضل سے دور مت کرنا. سب سے دور کیا ہے، اپنے فضل سے دور مت کرنا. بس اتنا کہہ کر اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا، اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا. اللہ اکبر. ایک آنسو نکلا ہوا، ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوا. اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ تو اس کے باپ کی شکل بنا کر اس کے پاس چلا جا. جنت کی حور کو حکم دیا کہ اس کی ماں کی شکل بنا کر اس کے پاس چلا جا. ایک حور کو حکم دیا کہ اس کی بیوی کی شکل بن کے چلی جا. یہ سارے لوگ جو فرشتے تھے اس کے ماں باپ اور بیوی کی شکل میں اس کے پاس آئے، تیمارداری کرتے رہے. بس آخری وقت آیا اور اس کا انتقال ہو گیا. جیسے انتقال ہو گیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر پھر وحی نازل فرمائی، موسیٰ فلاں پہاڑ پہ چلے جاؤ، پہاڑ کے غار کے پاس میرا ایک نیک بندے کا انتقال ہوا ہے، جا کر غسل تدفین کا انتظام کرو. میرا نیک بندہ انتقال کر چکا ہے، جاؤ اور اس کے غسل اور تدفین کا انتظام کرو. موسیٰ علیہ السلام جب اسی پہاڑ کی غار پر آئے تو کیا دیکھا، یہ تو وہی ہے جس کا مجھے حکم دیا ہے، یہ تو وہی ہے جس کو میں نے شہر سے بھی نکالا تھا، بستی سے بھی نکالا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک تیرے راز کو تو ہی جانتا ہے، تیرے راز تو ہی جانتا ہے. مالک بتا تو صحیح، پہلے شہر سے بھی نکلوایا، بستی سے بھی نکلوایا، اور آج یہ مرا ہے تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جاؤ میرا نیک بندہ مر چکا ہے، اس کے لیے غسل اور تدفین کا انتظام کرو. آخر بات کیا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اتنا عرض کیا، رب کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ پہلے جو کچھ تھا اس کے گناہوں کے سبب تھا، پہلے جو کچھ تھا اس کے گناہوں کے سبب تھا، لیکن آج مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اس نے مجھے یا اللہ کہہ کر پکارا ہے. جب میرے فضل کی طرف آیا ہے، مجھ سے جب اس نے بھیک مانگی ہے اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا ہے، اے موسیٰ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا، میں نے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دی. آپ اندازہ لگائیں کون دیکھنے والا تھا وہاں. کوئی ریاکاری نہیں تھی، کوئی بناوٹ، کوئی تصنع نہیں تھا، کوئی اداکاری نہیں تھی. جب کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا، جب کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا، لیکن وہ بندہ، اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی جانے نہ جانے اللہ تو جان رہا ہے. پہلے کے لوگ جب اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے تھے، اللہ زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دیتا تھا. آج ہم بھی اسی معاشرے میں جی رہے ہیں، جگہ جگہ پر ہم ریاکاری کی بیماری میں مبتلا ہیں. سرکار کی حدیث سنیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم الجنت علی کل مرائن. حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاکار پر جنت کو حرام کر دیا ہے. جو ریاکاری کرے گا، تصنع بناوٹ کرے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر جنت کو حرام کر دیا. یہاں تک کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آئے گی.
جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آئے گی۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آئے گی تو صحیح، لیکن جو ریاکار ہوگا، بناوٹ کرنے والا ہوگا، اداکار ہوگا، اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ سوچیے، جگہ جگہ ہمیں حکم دیا گیا ہے فقط خالصتاً اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر عرض کیا، رسول اللہ مجھے نجات کیسے ملے گی؟ مالک جنت کے پاس آ کر اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے نجات کیسے ملے گی؟ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر نجات چاہتا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، بد دیانتی مت کرنا۔ وہ آنے والے نے عرض کیا، رسول اللہ اللہ کے ساتھ بد دیانتی کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ بد دیانتی کون کر سکتا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد دیانتی کا مطلب یہ ہے کہ تو کوئی بھی کام کرے اللہ کے لیے نہیں، مخلوق کے لیے کرے گا تو یہ اللہ کے ساتھ بد دیانتی ہے۔ کوئی بھی کام اللہ کے لیے نہیں، مخلوق کے لیے کرے گا تو یہ بد دیانتی ہے، اور یہی بد دیانتی تجھے اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے گی اور جہنم میں ٹھکانہ بنائے گی۔ آج ہی اس بارے میں ہم سوچ لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، پہلے کے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں، اولیاء کاملین اور سلف صالحین کی زندگی کے اوپر نظر ڈالیں کہ وہ لوگ تھے رات کی تنہائی میں، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی جاننے والا نہیں ہوتا تھا، یہی لوگ تھے رات کی تنہائی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر سجدوں پر سجدے کرتے تھے۔ کون دیکھنے والا تھا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے، کون دیکھنے والا تھا؟ فقط جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ اچھا، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، لوگوں کے دکھائے کے لیے نہیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو پھر ملتا کیا ہے؟ بخاری کے الفاظ ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ فقط اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، صرف اس کے دل میں خواہش ہو کہ بس میں جو کام کروں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، فقط اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سدراک مکین جبریل امین کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ اللہ حضرت جبریل کو اپنے پاس بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے، جبریل فلاں شہر میں، فلاں علاقے میں، فلاں مکان کے اندر فلاں نام کا انسان رہتا ہے، جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر لے۔ یہ ہے انعام خداوندی، یہ دنیا کا انعام سنا رہا ہوں یہ ابھی جو سنا رہا ہوں یہ دنیا کا انعام سنا رہا ہوں۔ اللہ حضرت جبریل سے ارشاد فرماتا، جبریل کوئی جاننے والا نہیں، اس نے کوئی اشتہار نہیں دیا، کوئی اپنا پہچان پتر نہیں دیا، لیکن اللہ خدا خود بندے سے پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ اللہ فرشتے کو بلاتا ہے، حضرت جبریل کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد رب ارشاد فرماتا ہے، جبریل فلاں شہر فلاں علاقے میں فلاں نام کا انسان ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل جاؤ تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل اللہ کا یہ پیغام سنتے ہیں، سننے کے بعد 7ویں آسمان پر آتے ہیں، سارے فرشتوں کو جمع کرتے ہیں، اور سارے فرشتوں کو جمع کرنے کے بعد سدراک مکین جبریل امین کہتے ہیں، اے سارے اللہ کے فرشتوں، فلاں علاقے میں فلاں نام کا انسان رہتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے، اے سارے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کسی بندے کو نوازتا ہے تو دیکھیں تو صحیح، اللہ کی شان تو دیکھیں۔ یہ آج دنیا ہے کہ دنیا اگر ہم سے راضی بھی ہوگی تو 2 دن کے بعد گالی دے گی، لیکن جب فرشتے راضی ہو جائیں گے تو فرشتے برے الفاظ کہیں گے ہمارے بارے میں؟ سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر سدراک مکین جبریل امین زمین پر آتے ہیں، اور زمین پر آنے کے بعد جس کے بارے میں اللہ توفیق دیتا ہے، حضرت جبریل زمین پر آ کر اعلان کرتے ہیں، اے دنیا والو، فلاں علاقے میں فلاں نام کا انسان رہتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے، سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اے دنیا والو، اگر اب تم اللہ کی بارگاہ کا قرب چاہتے ہو تو اس سے محبت کرو، اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام چاہتے ہو تو اس سے محبت کرو۔ جب سارے لوگ ان میں سے جن کی طرف اللہ چاہتا ہے ان کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے، جیسے ہی آواز پہنچتی ہے تو وہ لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ محبت کرائی کس نے؟
اللہ نے محبت کرائی. بتاؤ ہم نے حضرت شاہ عالم کو دیکھا ہے, قطب عالم کو دیکھا ہے, حضرت شیخ احمد کھٹو کو ہم نے دیکھا ہے, لیکن محبت کتنی ہے, دل کے اندر جذبہ کتنا ہے؟ یہ محبت ہمارے دل میں ڈالی کس نے؟ ایک انسان ہمارے سامنے ہے, ہمیں ان سے اتنی محبت نہیں ہے. ایک انسان ہمارے سامنے, اس سے ہمیں اتنی محبت نہیں ہے. یار ہمیں اپنے سگے ماں باپ سے اتنی محبت نہیں جتنی حضرت شاہ عالم سے محبت ہے. تو یہ محبت ہمارے دل میں ڈالی کس نے؟ اللہ نے ڈالی. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سولہ بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اچھا عمل کیا. ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اچھا عمل. اچھے عمل میں یہ چیز آ گئی کہ وہ عمل جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو, وہ عمل جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. لیکن اگر وہ عمل جس میں ریاکاری ہو وہ تو قبول ہی نہیں ہے, وہ تو منہ پہ مار دیا جائے گا. اب یہاں 16ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اچھا عمل کیا, تو رب ارشاد فرماتا ہے ان قریب لوگوں کے دلوں میں ہم اس کی محبت کو پیدا کر دیں گے. ان قریب لوگوں کے دلوں میں ہم ان سے محبت پیدا کر دیں گے. یاد صاحبو, یاد رکھنا, ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے عبادت کرنے کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ 27ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو فقط صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ساری چیزیں, دنیا کا سارا انتظام, دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی. زمین ہمارے لیے, آسمان ہمارے لیے, دریا ہمارے لیے, ہوا ہمارے لیے, چرند و پرند ہمارے لیے, جانور ہمارے لیے. ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. جب اللہ نے ہمیں بنایا ہی عبادت کے لیے ہے تو ہم وہ عبادت کریں جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو. جب وہ عبادت ہم کریں گے جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو تو ہم چند منٹ بھی عبادت کریں گے, ہمیں سکون ملے گا. چند منٹ بھی عبادت کریں گے اس میں سکون ملے گا. لیکن اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی بھی کام کیا ہے وہ عمل بھی برباد ہو جائے گا اور دل کو سکون بھی نہیں ملے گا. آج ہی اللہ کی بارگاہ میں ریاکاری, تصنع, بناوٹ, اداکاری, ان ساری چیزوں سے توبہ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, مالک ہم زندگی میں کوئی بھی نیک کام کریں تو فقط تیرے لیے اور تیرے حبیب کی رضا کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.